اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کے بارے میں، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ قرآن مجید نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کے نام کا ذکر نہیں کیا، صرف آدم کے 2 بیٹے کہہ کر مزمل چھوڑ دیا۔ البتہ تورات میں ان کے نام کا بیان کیا گیا ہے۔ کچھ روایتوں میں ان دونوں بھائیوں میں اپنی شادی سے متعلق زبردست اختلاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کریں، جس کی قربانی منظور ہو جائے گی وہ اپنے ارادے کو پورا کر لینے کا حقدار ہے۔ جیسا کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کا یہ اسلامی طریقہ تھا کہ نظر و قربانی کی چیز کسی بلندی جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ ظاہر ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا اللہ کو نذر کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں کی اچھی اور بری نیتوں کا اندازہ اسی اعمال سے ہو گیا، اس لیے دستور کے مطابق آگ نے آ کر حابیل کی نظر کو جلا دیا اور اسی طرح قربانی قبول ہونے کا شرف اس کے حصے میں آیا۔ قابیل اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا اور اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے جواب دیا، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، باقی تیری جو مرضی آئے وہ کر۔ رہا قربانی کا معاملہ تو سو اللہ کے یہاں نیک نیت کی ہی نظر قبول ہو سکتی ہے اور وہاں بد نیت کی نہ دھمکی کام آ سکتی ہے اور نہ بے وجہ غم و غصہ، اور اس پر قابیل نے غصے سے بہت زیادہ بھڑک کر اپنے بھائی حابیل کو مار ڈالا۔ قرآن پاک میں نہ شادی سے متعلق اختلاف کا ذکر ہے اور نہ ان دونوں کے ناموں کا ذکر ہے، صرف قربانی نظر کا ذکر ہے، اور اس روایت سے زیادہ حابیل کی لاش کے دفن سے متعلق یہ اضافہ ہے۔ قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس لاش کو کیا کرے، ابھی تک آدم کی نسل موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی اور اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں اللہ کا کوئی حکم نہیں سنایا تھا۔ یکایک اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے زمین کریت کر گڈھا کھودا۔ قابیل اسے دیکھ کر چیتا کہ مجھے اپنے بھائی کے لیے اسی طرح گڈھا کھودنا چاہیے، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ کوے نے دوسرے مردے کوے کو اس گڈھے میں چھپا دیا۔ قابیل نے یہ دیکھا تو اس نے اپنا ناکارہ زندگی پر بے حد افسوس کیا اور کہنے لگا، میں اس جانور سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اپنے اس جرم کو چھپانے کی بھی اہلیت نہیں رکھتا۔ شرمندگی اور افسوس سے سر جھکا لیا اور پھر اسی طرح اپنے بھائی کی لاش کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کے بیان کے بعد قرآن پاک میں آتا ہے، اسی وجہ سے لکھا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جو قتل کرے ایک جان کو بلا عوض جان کے یا فساد کرنے کی غرض سے تو گویا اس نے قتل کر ڈالا۔ امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا آدمی ہے جس نے ظالمانہ قتل کی شروعات کی ہے اور یہ ناپاک سنت جاری کی ہے۔ سورہ مائدہ کی ذکر کی گئی آیت ہم پر حقیقت ظاہر کرتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہرگز کسی گناہ کو ایجاد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کائنات میں جو بھی آدمی اس بدعت کا اقدام کرے گا تو بدعت کی بنیاد رکھنے والا بھی برابر اس گناہ کا حصہ دار بنتا رہے گا اور ایجاد کرنے والا ہونے کی وجہ سے ہمیشہ والی ذلت اور گھاٹے کا حقدار رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ان 2 بیٹوں کا ذکر سورہ مائدہ میں کیا گیا ہے۔ تو یہ تھے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قابیل اور حابیل کا واقعہ۔